أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ ترجمہ: تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہوں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہر ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور وہ تعلق زن و شوہر نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 34۔ ماں کا اطلاق سکی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں حرام ہیں۔ نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں۔ سلف میں سے بعض اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں اور بعض اس سے بھی حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک جس عورت کو باپ نے شہوت سے ہاتھ لگایا وہ بھی بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح سلف میں اس امر پر بھی اختلاف رہا کہ جس عورت سے بیٹے کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ باپ سے حرام ہے یا نہیں، اور جس مرد سے یا ماں یا بیٹی کا نکاح ناجائز تعلق رہا ہو یا بعد میں ہو جائے، اس سے نکاح ماں اور بیٹی دونوں کے لیے حرام ہے یا نہیں۔ اس باب میں فقیہانہ بحثیں بہت طویل ہیں، مگر یہ بات بادنیٰ تأمل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت کا ہونا جس پر اس کا باپ یا اس کا بیٹا بھی نظر رکھتا ہو، یا جس کی ماں یا بیٹی پر بھی اس کے نگاہ یا ایک صالح معاشرت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہو سکتا۔ شریعت الہی کا مزاج اس معاملہ میں ان قانونی موشگافیوں کو قبول نہیں کرتا جن کی بنا پر نکاح اور غیر نکاح اور قبل نکاح اور بعد نکاح اور لمس اور نظروں وغیرہ میں فرق کیا جاتا ہے۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت مفاسد کا موجب ہے، اور شریعت اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
من نظر الى فرج امرأة حرمت علیہ امہا و ابنتها، جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالی ہو، اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں۔ لا ينظر اللہ الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها، خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالے۔ ان روایات سے شریعت کا منشا صاف صاف واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 35، بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہیں۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ناجائز تعلقات کے نتیجہ میں جو لڑکی ہوئی وہ بھی حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، مالک اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک وہ بھی جائز بیٹی کی طرح محرمات میں سے ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ محرمات میں سے نہیں، مگر در حقیقت یہ تصور بھی ذوق سلیم پر بار ہے کہ جس لڑکی کے متعلق آدمی یہ جانتا ہو کہ وہ اس کی نطفہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 36، سکی بہن اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 37، ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو خواہ سوتیلی یا باپ شریک، بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سکے ہوں یا سوتیلے یا باپ شریک، ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہیں۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 38، اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو، اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے، اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں، رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کا حکم ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ حرمت رضاعت کس قدر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جتنی مقدار سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اتنی ہی مقدار میں اگر بچہ کسی کا دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے، مگر امام احمد کے نزدیک 3 مرتبہ پینے سے اور امام شافعی کے نزدیک 5 دفعہ پینے سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کس عمر میں پینے سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اس باب میں فقہا کے اقوال حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 اعتبار صرف اس زمانہ میں دودھ پینے کا ہے جب کہ بچہ کا دودھ چھوڑایا نہ جا سکا، اور شیر خوارگی ہی پر اس کی تازیہ کا انحصار ہو، ورنہ دودھ چھٹائی کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے اس نے پانی پی لیا۔ یہ رائے ام سلمہ اور ابن عباس کی ہے۔ حضرت علی سے بھی ایک روایت اس معنی میں آئی ہے۔ زہری، حسن بصری، قتادہ، اکرمہ اور اوزائی اس کے قائل ہیں۔ نمبر 2 سال کی عمر کے اندر جو دودھ پیا گیا ہو، صرف اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود، ابو ہریرہ اور ابن عمر کا قول ہے، اور فقہاء میں سے امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد اور سفیان ثوری نے اسے قبول کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہے۔ امام مالک بھی اسی حد کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے اگر مہینہ 2 مہینے زائد عمر بھی ہو تو اس میں دودھ پینے کا وہی حکم ہے۔ نمبر 3 امام ابو حنیفہ اور امام ظفر کا مشہور قول ہے کہ زمانہ رضاعت 2.5 سال ہے، اور اس کے اندر پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، خواہ کسی عمر میں دودھ پیے، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی اس معاملہ میں اصل اعتبار دودھ کا ہے، نہ کہ عمر کا۔ پینے والا اگر بوڑھا بھی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو شیر خوار بچے کا ہے،
یہی رائے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح تر روایت اسی کی تائید میں منقول ہے، اور فقہاء میں سے عروہ بن زبیر، عطا بن لیث بن سعد اور ابن حزم نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 39۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد اور شافعی رحمہم اللہ تعالی اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ جب تک کسی عورت سے خلوت نہ ہوئی ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 40۔ ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس شرط پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے محض اس رشتہ کی نزاکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ فقہائے امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آدمی پر بہرحال حرام ہے، خواہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 41۔ یہ قید اس غرض کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو اس کی بیوہ یا مطلقہ آدمی پر حرام نہیں ہے، حرام صرف اس بیٹے کی بیوی ہے جو آدمی کی اپنی صلب سے ہو، اور بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 42۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اس معاملہ میں اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 43۔ یعنی جاہلیت کے زمانہ میں جو ظلم تم لوگ کرتے رہے ہو کہ دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لیتے تھے، اس پر باز پرس نہ ہوگی بشرطے کہ اب اس سے باز رہو۔ ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 32۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ جس شخص نے حالت کفر میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رکھا ہو اسے اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا۔